سر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو اہل سادات ہیں ان کی زکوٰۃ اہل سادات پر لگ سکتی ہے جبکہ وہ دنیاوی اعتبار سے بہت ہی کمزور ہیں. اب اسی سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ بالخصوص جیسے ابھی جو پوزیشن کے پی میں ہے تو بہت سارے رشتہ دار ایسے لوگ ہیں. اسے ذرا یہ وضاحت سے فرمائیے گا کہ اہل سادات کی زکوٰۃ جو ہے اہل سادات پہ لگ سکتی ہے یا نہیں. اچھا جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ طیب صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. مفتی نعمان فاروقی صاحب شیخ فرمائیے گا. جی سادات سے مراد ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کے لوگ ہیں. بنو ہاشم سے تعلق رکھنے والے، بنو مطلب سے تعلق رکھنے والے، ٹھیک ہے، انہیں ہمارے معاشرے میں سادات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے واپس نکلوائی. اللہ اکبر. اچھا، اور یہ فرمایا کہ انا آل محمد لا یحل لنا صدقہ لا تحل لنا صدقہ، ہم آل محمد ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں ہے. اچھا اچھا ٹھیک ہے، یعنی ہمارے اس آل کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے. تو اب یہ وجہ کیا ہے کیوں نہیں حلال؟ کیونکہ یہ اوساخ الناس ہے، یعنی لوگوں کی مال کی میل کچیل ہے. اچھا، صدقے کو جو زکوٰۃ ہے نا یہ میل کچیل ہے. اچھا ٹھیک ہے، تو میل کچیل مال کو پاک کرتے. جی جی، تو یہ میل کچیل جو سادات ہیں ان کی شان ہے نا، رفت ہے، تو ان کو اس لیے اس سے دور رکھا گیا کہ وہ نہ یہ استعمال کریں. اچھا ٹھیک تو اب ظاہر ہے ایسی صورتحال کے اندر ان سادات کے لیے اور دیگر لوگوں کے لیے لوگوں کو چاہیے کہ دل کھول کے تعاون کریں. وہ صدقہ یا زکوٰۃ کی مد میں نہ ہو، ویسے ان کو وہ پیش کریں، ایسے تحفتاً دے سکتے ہیں. جی جی، تحفتاً ہدیۃ اس کو. اگر کوئی مفتی صاحب، اب ایک اور بات ہے نا یہاں پر، آپ دیکھیں کہ اکٹھا کرتے ہیں، فنڈنگ اکٹھی کرتے ہیں بہت سے ادارے جو ہیں، جیسے کہ ماشاء اللہ پیغام ٹیلی ویژن بھی کرتا ہے. وہ جب اکٹھی کر کے ان تک پہنچاتے ہیں، اب ان کو تو صدقات یا زکوٰۃ ریسیو ہوئی ہیں، اب آگے ان کو تحفتاً کیسے دے سکتے ہیں؟ ایک تو انڈیویجولی کوئی دے، تحفتاً دے. مفتی صاحب آپ فرمائیے. اس میں دینے نا دینے والے کی نیت کا اعتبار ہے. ہم سادات کو دیں گے تو وہ عطیات میں سی دیں گے جو صدقات واجبہ یا زکوٰۃ نہیں ہوگی. اچھا ٹھیک ہے، تو ہم وہ جو دیں گے، یعنی لوگ جو جمع کرتے ہیں تو ان میں سے بعض صدقہ یعنی صدقہ واجبہ ہے، زکوٰۃ ہے، بعض عام عطیہ ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، تو ہم عطیہ کی نیت کریں گے اور عطیہ کا دینا تو سادات کے لیے بالکل درست ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدیہ ہے وہ قبول فرمایا ہے اپنے لیے ہدیہ، تحفہ، کسی نے گفٹ کیا ہے تو آپ نے قبول فرمایا ہے، لیکن صدقہ نہیں قبول کیا. اور یہ جو سادات ہیں یہ تو بڑے عظیم شان لوگ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لوگ ہیں، تو ان کی تو بڑی عزت ہے. تو جب بڑی عزت ہے تو ان کی اپنی زکوٰۃ وہ بھی ان کو دیں گے جو سادات نہیں ہوں گے، عام لوگ ہوں گے. اور سادات جو مالدار سادات ہیں ان کی زکوٰۃ بھی دوسرے لوگوں کو، اور جو ہے جو سادات نہیں ہے ان کی زکوٰۃ بھی دوسرے لوگوں کو ہی ملے گی، سادات کو نہیں ملے گی، ان کو نہیں دیں گے. اب کیا ہے، پہلے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ بیت المال سے سادات کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لیے وہ تعاون کرتے تھے. اور مال غنیمت میں سے ان کا 5واں حصہ ہوتا تھا، وہ ان کو دیا جاتا تھا، اور سلاطین ان کے ساتھ تعاون کرتے تھے، اور کرنا بھی چاہیے. آج بھی چاہیے کہ جو حاکمان وقت ہے وہ سادات کے ساتھ اس طریقے سے تعاون کریں. اور بعض اہل علم نے یہ کہا ہے کہ جب وہ ان کی بہت ہی ایسی حالت ہو جائے کہ وہ جو ہے نا نہایت فقر والی حالت ہے، غربت والی حالت ہے، تو پھر کہتے ہیں کوئی گنجائش ہے. بعض نے فتویٰ دیا ہے، امام طحاوی رحمہ اللہ کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے، بعض دیگر محققین کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے، لیکن جو راجح بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کو مال کے میل کچیل اور اوساخ سے بچایا جائے، اور ہدیہ یا تحفے کے طور پر